پچھلے 10 سالوں سے ہر لمحہ ایک ہی سوچ ڈیبرا ٹائس کے ذہن پر چھائی رہتی ہے، ان کا بیٹا آسٹن۔ ایوارڈ یافتہ فری لانس صحافی اور سابق امریکی میرین اگست سن 2012 میں ملک شام میں لاپتہ ہو گیا تھا۔ ان کے گھر والوں اور امریکی حکام کا خیال ہے کہ آسٹن شام میں زیر حراست ہیں۔ شامی حکومت نے کبھی کھلے عام اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ ایسا ہے۔ ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن سے تعلق رکھنے والے اس خاندان کے لیے اب امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی ایک مانوس جگہ بن چکی ہے۔ آسٹن ٹائس کی ماں پچھلے 3 صدارتی ادوار میں اپنے بیٹے کی گھر واپسی کے لیے کوششیں کر چکی ہیں۔ ہر الیکشن ہنگامہ خیز ہوتا ہے اور چیزیں بدل جاتی ہیں اور ہمیں نئے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے۔ ہمیں یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ ان کا نقطہ نظر کیا ہے۔ واشنگٹن میں نیشنل پریس کلب کا کہنا ہے کہ آسٹن واحد امریکی صحافی ہیں جو اپنے صحافتی کام کی وجہ سے بیرون ملک حراست میں ہیں۔ پریس کلب کے ڈائریکٹر بل میک کیرن کا کہنا ہے کہ جب کوئی حکومت کسی غیر ملکی رپورٹر کو قید کرتی ہے تو اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے: خاموشی۔ صحافیوں کو یرغمال بنانے والی بہت سی حکومتیں یہ چاہتی ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی بحث نہ ہو، کوئی قدم نہ اٹھایا جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ عوام اس حقیقت کو بھول جائیں کہ انہوں نے اس شخص کو پکڑا ہوا ہے کیونکہ وہ کسی مقصد سے یہ کر رہی ہیں۔ نیشنل پریس کلب ٹائس فیملی کی مدد کر رہا ہے۔ آسٹن کا معاملہ ذرا مشکل ہے کیونکہ ہم نے ان 10 سالوں میں اس کے بارے میں نہ دیکھا یا سنا نہیں ہے۔ روس کے ساتھ اپریل میں قیدیوں کے ایک تبادلے میں سابق امریکی میرین ٹریور ریڈ کی رہائی سے کچھ امید پیدا ہوئی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے مئی میں ٹائس فیملی سے ملاقات کے دوران ٹریور ریڈ کا حوالہ دیا تھا اور محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ آسٹن ٹائس کی واپسی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ ڈیبرا ٹائس کا کہنا ہے کہ صدر بائیڈن نے انہیں بتایا کہ وہ آسٹن کی یقینی رہائی کے وعدے پر قائم ہیں۔ انہوں نے جو باتیں کہیں وہ بہت ہی حوصلہ افزا تھیں ایک ماں اور ایک باپ کے لیے۔ اس دوران ڈیبرا ٹائس اپنے بیٹے کے بارے میں پر امید ہیں اور اس کے مستقبل کے بارے میں سوچتی ہیں۔ جب آسٹن گھر آئے گا تو اسے بہت سے فیصلے کرنے ہوں گے اور میں تصور کرتی ہوں کہ وہ اپنی زندگی کی 30 کی دہائی کے تمام عرصے میں قید رہنے کے بعد، جو کہ خاص طور سے کسی مرد کے لیے انتہائی اہم وقت ہوتا ہے، اپنے اگلے راستے کو کیسے ڈھالے گا۔ ان کے لاپتہ ہو جانے کے تقریباً 10 سال بعد بھی ان کا خاندان اور ان کے حامی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں کہ آسٹن ٹائس کو فراموش نہ کیا جائے۔ سروان کجو کی رپورٹ کے ساتھ خالد حمید، وائس آف امریکہ۔